اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 22واں روزہ اور ایک رحمت بھری شام کی گفتگو کے ساتھ آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ گزشتہ یکم رمضان سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیشن میں بچے بہترین تیاری کے ساتھ، بہترین علم کے ساتھ، بہترین معلومات کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ اور بڑے ادب احترام کے ساتھ ہمارے ان مقابلوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اسپیچ کمپٹیشن اور الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور یہ تمام سیرا وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے سر جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے ہر پروگرام میں یہ کوشش کی کہ علمی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے اور ہمارے معزز مہمانان گرامی جو مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں، اور ہر آنے والا مہمان ہمارے لیے ایک نئی گفتگو ہمارے علم میں اضافے کا باعث بن کر آتا ہے۔ آج الحمدللہ 23 رمضان المبارک کی شب ہمارے درمیان آنے والی ہے، اور رب العالمین جل جلالہ و امن والہ کی رحمت اور رضوان کی بارش ہم پر برس رہی ہے۔ آج ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ذہن میں اگر کسی گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری نیکی کوئی حقیر نیکی ہے، ہماری عبادت کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، یا ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کا حق نہیں رکھتے، یا ہم اس کے سامنے آنے کے لائق نہیں ہیں، تو ناظرین کرام، وہ ذات بابرکات ہمارے لیے ہر وقت رحمت کی گھڑیاں بچھائے ہوئے ہے۔ اس کی نظر میں ذرہ برابر بھی نیکی رائگاں نہیں جاتی۔ اسی پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، اسی پر ہمیں توکل کرنا ہے۔ وہی مہربان ہے، وہی رحیم ہے، وہی غفور ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور تمام قدرت اسی کے اختیار میں ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، اور یہی عزم لے کر وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن یہاں پر کام کر رہا ہے۔ ہر فورم پر الحمدللہ دین کے لیے، مذہب کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنے وطن پاکستان کے لیے، اور طلباء و طالبات کی بہتر نشوونما، ان کے معلومات میں اضافے کے لیے یا ان کی تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج الحمدللہ ڈے فرسٹ سے ہمارے ہاں علمی شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہوتی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ممتاز ماہران تعلیم ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان انجینئر منور حمید صاحب، جو چیئرمین ہیں کراچی پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں منور بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے اسٹیج کو دیا اور وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ نے اس تشریف لائے اور اس پروگرام کو بخشی۔ انہی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، سینئر وائس چیئرمین کراچی پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے محمد عارف خلجی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عارف بھائی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عارف بھائی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہماری سرپرستی کے لیے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انہی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہمارے درمیان محترم جناب عبدالباقی خان صاحب جو سماجی رہنما ہے، وہ یہاں پر تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عبدالباقی بھائی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پروگرام میں موجود ہیں تو آپ کے بھی اور ہمارے بھی علم میں یقیناً اضافے کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے انفارمیشن سیکریٹری اور آج کے اس مقابلے کے جج جناب شیخ وسیع احمد اویسی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں وسیع بھائی؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک اللہ۔ آپ ڈے فرسٹ سے ماشاءاللہ اس کوئز کمپٹیشن کی ججمنٹ کر رہے ہیں، اور بڑی محنت ہے آپ کی اس پروگرام کو چلانے میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ بچے موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ بچے یہاں پر آئے اور ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنے۔
کیسے مزاج ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہاں پر چلتے ہیں جناب الصفا اکیڈمی کی ٹیم سید مصطفیٰ سراج اور مہاد عبداللہ یہاں پر موجود ہے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ کیسی تیاری کی ہے ماشاءاللہ آپ نے؟ اچھی تیاری ہے ماشاءاللہ. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان نالج انگلش اسکول نارتھ کراچی سے محمد حسن آصف اور محمد ایان آصف یہاں پر موجود ہے. کیسے مزاج ہیں آپ دونوں کے؟ کیسا رہا آنے میں؟ آج کو کچھ تاخیر ہو گئی، سفر صحیح رہا آپ کا؟ اچھا ریلی کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے. چلیں کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے، یہی بہت اچھی بات ہے. تیاری کیسی کی ہے آپ نے؟ اچھی کی ہے ماشاءاللہ، ویری گڈ. اچھا انہی کے ساتھ ساتھ الشجرہ اسلامک اکیڈمی نارتھ کراچی سے ہمارے پاس سید محمد مرسلین اور عبد الرافع موجود ہے. کیسے مزاج ہیں آپ دونوں کے؟ صحیح ہے ماشاءاللہ. تیاری کیسی ہے آپ دونوں کی؟ اچھا تو آپ تیار ہیں؟ پھر ہم چلتے ہیں اپنے مقابلے کی جانب. پروگرام کا بیٹا آپ کو قواعد و ضوابط آپ کے علم میں ہیں، ہدایات تمام آپ کو دی جا چکی ہیں. پہلے مرحلے میں آپ سے 2 سوال کیے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں. دوسرے مرحلے میں آپ سے انفرادی طور پر 2 سوال کیے جائیں گے، اس کے آپ جواب دیں گے لیکن آپ اس میں مشورہ نہیں کریں گے. پھر تیسرے مرحلے میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے، 2 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، یس اور نو، صرف ہاں یا نہ کا آپ نے جواب دینا ہوگا. اگر آپ جواب غلط دیں گے تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا، بالکل ایزی فیل کریں، بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ سوال کو سن کر آپ جواب دیں، جلد بازی مت کیجیے گا. اور دیکھتے ہیں کون سا خوش نصیب ہے جو سیمی فائنل کے لیے ناظرین کرام کوالیفائی کرتا ہے. تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے پاس. پہلا آپ سے سوال، غزوہ احد کے بعد کون سا قبیلہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا؟ جواب بالکل درست آپ کا. بئر معونہ کے واقعے میں صرف کون سے صحابی زندہ بچ پائے؟ حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست آپ کا. نالج انگلش اسکول پہلا میرا آپ سے سوال، قنوت نازلہ کیا ہے؟ کسی بڑے حادثے یا مصیبت کے وقت نماز میں کی جانے والی دعا. جواب بالکل صحیح آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کو پہنچایا تھا؟ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ جواب عنہ. بالکل درست آپ کا. الشجرہ اسلامک اکیڈمی پہلا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو دعا دی کہ ان کا چہرہ قیامت تک تر و تازہ رہے گا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ جواب عنہ. بالکل صحیح. دوسرا آپ سے سوال ہے، غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر سن کر کفار سے جنگ کی اور شہید ہوئے؟ حضرت حنزلہ بن عامر رضی اللہ عنہ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. ناظرین کرام پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. جج صاحب کی جانب جاتے ہیں. جج صاحب کیا پوزیشن ہے پہلے راؤنڈ میں ماشاءاللہ سے؟ ماشاءاللہ تینوں ٹیم سے 2 سوالات کیے گئے، انہوں نے تینوں ٹیم نے درست جواب دیے ماشاءاللہ. ابھی اس وقت اکول چل رہے ہیں. چلتے ہیں پھر ہم سیکنڈ اسٹیپ کی جانب. آپ سے انڈیویجول سوال پوچھے جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھی کی سپورٹ نہیں کریں گے. اگر آپ سپورٹ کریں گے آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. الصفا اکیڈمی مصطفیٰ سراج، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے تیر اندازوں کو کس پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا؟ جبل رماد. جواب بالکل صحیح. دوسرا آپ سے سوال، غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے جنگ کی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ. جواب بالکل صحیح. مہاد عبداللہ، میرا پہلا سوال آپ سے، غزوہ احد میں تیر اندازوں کی قیادت کس نے کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال، سریہ رجی کس مقام کے قریب پیش آیا؟ اصفہان اور مکہ کے درمیان. جواب بالکل درست آپ کا. نالج انگلش اسکول حسن آصف، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، غزوہ احد میں کون سے مشہور صحابی پر کفار نے بدترین ظلم کیا تھا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. جواب بالکل صحیح آپ کا. دوسرا سوال، سریہ رجی کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ 4 سن ہجری میں. 4 ہجری میں. جواب بالکل درست آپ کا. ایان آصف، پہلا سوال، غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خون صاف کیا؟ حضرت مالک بن سنان رضی جواب اللہ بالکل تعالیٰ درست ہے عنہ. آپ کا. دوسرا سوال، سریہ رجی میں کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین شامل تھے؟ 10. جواب بالکل صحیح آپ کا. الشجرہ اسلامک اکیڈمی سید محمد مرسلین، آپ سے میرا سوال، بئر معونہ کے واقعے میں کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے تھے؟ 70. بالکل جواب صحیح ہے آپ کا. دوسرا سوال ہے، غزوہ احد میں کفار کے جھنڈے کو کتنی بار گرایا گیا تھا؟ 9 بار گرایا گیا. جواب بالکل درست ہے. عبد الرافع، پہلا سوال ہے آپ سے جناب، غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنایا تھا؟ حضرت طلحہ بن ابی عبید اللہ رضی اللہ عنہ. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال ہے جناب، بئر معونہ کا واقعہ کب پیش آیا؟
सन 4 हिजरी में। सन 4 हिजरी में। जवाब बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, यहाँ पर हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमें तीसरे राउंड की जानिब जाना है। इससे पहले हम चलते हैं अपने जज साहब की जानिब। मुझे तो लग रहा है कि मुकाबला बहुत सख्त है और आज जज साहब को परेशानी होने वाली है। जी बिल्कुल, जैसे कल बड़ा टफ टाइम दिया था तीनों टीमों ने, जी जी बिल्कुल। तो आज भी आज भी लग रहा है बच्चे माशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। तो चलते हैं अपने तीसरे राउंड की जानिब। आपने यहाँ पर मशवरा नहीं करना है, किसी को सपोर्ट नहीं करनी है, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। सिर्फ आपने हाँ या ना का जवाब देना है। तो चलते हैं तीसरे राउंड के पहले सवाल की जानिब। असुफा एकेडमी, मुस्तफ़ा सिराज, क्या ग़ज़वा अहद मक्का के करीब अहद पहाड़ के दामन में पेश आया था? जवाब बिल्कुल गलत है आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, क्या सरिया रजी के मौके पर साहबे कराम अलैहिमुर्रिदवान की क़ियादत आसिम बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी? जवाब बिल्कुल सही है। महाद अब्दुल्ला, पहला मेरा आपसे सवाल है, क्या ग़ज़वा अहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन माज को दुआ दी थी कि उनका चेहरा क़यामत तक तरोताज़ा रहेगा? जवाब बिल्कुल सही आपका। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, क्या ग़ज़वा अहद में हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून साफ किया था? जी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। नॉलेज इंग्लिश स्कूल आपकी जानिब आ रहे हैं। पहला मेरा आपसे सवाल, हसन आसिफ, क्या ग़ज़वा अहद शव्वाल के महीने में पेश आया था? हाँ। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, क्या ग़ज़वा अहद में शोहदा में सबसे ज्यादा अंसार कबीले के अफराद शामिल थे? जी हाँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अयान आसिफ, पहला सवाल है आपसे, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक ग़ज़वा बदर के मौके पर शहीद हुए? जी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। दूसरा सवाल है, क्या सरिया रजी में शरीक साहबे कराम को जजिया लेने के लिए भेजा गया था? जी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त आपका। अशजरा इस्लामिक एकेडमी, मुरसलीन साहब, पहला सवाल है आपसे, क्या ग़ज़वा अहद में हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिस्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनाया और तीर खाते रहे? जी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या ग़ज़वा अहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी कि उनके हाथ कभी खाली ना हो? जी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त आपका। अब्दुल राफे, ग़ज़वा अहद के वाक़यात पर कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत 141 और 142 नाजिल हुई थी? जी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे, ग़ज़वा अहद 3 सने हिजरी शव्वाल के महीने में पेश आया था? जी हाँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ नाज़रीन कराम हमारे तीनों राउंड मुकम्मल हुए। अब हम चलते हैं अपने जज साहब की जानिब और ये पूछते हैं कि जनाब कहाँ तक हमारा कैलेंडर जा रहा है। सर, क्या आप देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? एक मिस्टेक हो गई है असुफा एकेडमी से सैयद मुस्तफ़ा सिराज से, और इनके मार्क्स जो हैं 9 हैं, और बाकी टीम बी टीम सी इनके 10 मार्क्स है। ठीक है तो सर, इन दोनों के तो दरमियान हम टाई हो चलते गई। हैं अपने जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जानिब जी। और इनसे 2-2 सवाल हम ले टीम लेते हैं। बी और टीम सी से। जी हाँ, टीम बी और टीम सी से। तो नाज़रीन कराम, हम चल रहे हैं अपने मुकाबले के समझिए अहम मोड़ की जानिब और देखते हैं कि कौन सा स्कूल आज विन करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। माशाल्लाह बच्चों की तैयारी अपनी उरूज पर है। नहीं, बिल्कुल भी मशवरा नहीं कर सकते। अगर मशवरा करेंगे या ज़रा से भी आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए बेटा बीच में, हाँ, ताकि किसी किस्म का कोई जो है सपोर्ट की गुंजाइश बाकी ना रहे। और यहाँ ये समझ लीजिए मुकाबला तो आप करके आ चुके, अल्लाह करीम ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि दीन का इल्म हासिल करना और इसकी तरवीज करना ये कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह करीम अपने महबूबीन से ये काम लेता है। अल्लाह ताला ने आपको चुना है और आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह से। चलते हैं जनाब हम नॉलेज इंग्लिश स्कूल के हसन की जानिब। हसन साहब, पहला आपसे सवाल है, क्या सरिया रजी और बेरे मऊना दोनों एक ही वाक़यात हैं? नहीं। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा आपसे सवाल है, क्या ग़ज़वा अहद में कुफ़ार के झंडे को 8 बार गिराया गया था? नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। हसन के बाद मैं आता हूं जनाब अयान की जानिब। अयान साहब, पहला आपसे सवाल है, क्या ग़ज़वा अहद ग़ज़वा बदर के बाद पेश आया था? जी नहीं। जवाब आपका यहां पर गलत हो गया। क्या ग़ज़वा अहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 अंदाजों की क़यादत की थी? जी हाँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अब आते हैं जनाब अशजरा इस्लामिक एकेडमी के मुरसलीन साहब आपकी जानिब। पहला आपसे सवाल,
کیا سریہ رجی اور بیر مونا دونوں ایک ہی سال پیش آئے تھے؟ جی ہاں. جواب بالکل درست آپ کا. دوسرا آپ سے سوال ہے کیا غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 800 تھی؟ ریپیٹ کیجیے سوال. ریپیٹ نہیں ہوگا بیٹا اس میں کیونکہ مجھے جی. ہدایت بالکل سختی جی سے نہیں. ہے. جی نہیں. ہاں جواب آپ کا درست ہے. ریپیٹ کا جو ہے دیکھیں اب آپ آ رہے ہیں مقابلے کی جانب, مقابلہ اپنے عروج پر ہے, تو اس میں ریپیٹ کرنا جو نا آپ بہت تسلی سے دیکھیں ایک ایک لفظ کو. میری کوشش ہے کہ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کروں جس کو آپ سن سکیں اور سن کر صحیح جواب دے سکیں. اس لیے وقت کی کمی میرے سامنے ہوتی ہے, اس کو مجھے سامنے رکھ کر پھر آگے چلنا ہوتا ہے. عبدالرافع میں آپ کی جانب آ رہا ہوں. کیا غزوہ احد میں سیاہ رنگ کا جھنڈا کفار کی علامت تھا؟ جی ہاں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کیا غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3000 تھی؟ آپ سپورٹ کر رہے جی ہیں؟ ہاں. آپ سپورٹ کر رہے ہیں ملسرین, آپ نے گردن ہلائی ہے بیٹا. 9 سر اگر سپورٹ جائے گی تو پھر مجھے سختی سے ڈاکٹر ریاض علیمی صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ بچے اگر ذرا برابر بھی سپورٹ کریں تو آپ انہیں جو ہے مائنس کی طرف لے جائیں. لیکن یہ ایک کوشچن لے لوں میں ان سے, موقع دے رہا ہوں بیٹا آپ کو, اس بات کا خیال رکھیے. جواب آپ کا درست ہے. ویسے تو دو سوال ہو چکے ہیں تو ایک سوال اور لے لوں میں ان سے, ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے جج صاحب کا حکم ہے بیٹا, تو خیال رکھیں ذرا سا تاکہ مقابلہ بالکل فیئر ہونا چاہیے یہاں پر. کیا غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا؟ جی ہاں. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. 3 راؤنڈ الحمدللہ مکمل. اس کے بعد ایکسٹرا راؤنڈ کا جو ہمارا مقابلہ تھا وہ بھی مکمل ہوا. جج صاحب کی جانب چلتا ہوں. اس میں نالج انگلش اسکول کے محمد ایان آصف سے ایک مسٹیک ہوئی, اس کی وجہ سے ان کے مارکس جو ہیں اس راؤنڈ کے اندر 1 مائنس ہوا ہے. تو اور باقی ان کی ماشاءاللہ الشجرہ اسلامک اکیڈمی ٹیم سی سے ماشاءاللہ کوئی مسٹیک نہیں ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آج کے یہ جو ونر ٹیم ہے وہ ٹیم سی ہے اور یہ نیکسٹ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر. ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد آپ کو. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ بچے کتنی محنت کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے. انہوں نے اپنے علم میں بھی اضافہ کیا اور ہمارے علم میں بھی اضافے کا باعث بنے. ہمارا آج یہاں پر مقابلہ مکمل ہوا. ہمارے درمیان الحمدللہ شہر کراچی کی ممتاز و نامور شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ایجوکیشن سے آپ کا تعلق, ایک وسیع تجربہ آپ رکھتے ہیں اور بہت ہی بہترین فیڈریشن کراچی پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن آپ چلا رہے ہیں اور ایک ہیوج جو ہے آپ کے ساتھ اسکولز کا ساتھ ہے اور سرپرستی بھی کرتے ہیں, رہنمائی بھی کرتے ہیں, ان کو لیڈ بھی کرتے ہیں. منور حمید صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں منور بھائی آپ کی جانب آتا ہوں. منور بھائی, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی ماحول کو کس طرح یکسر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں اسکولز کی بندش کا سلسلہ بھی سامنے آیا, پیٹرولیم مصنوعات کے جو مسائل ہمارے سامنے آئے, اس کے بعد ہم نے اس پر 2 سیشن کیے اور ممتاز ماہرین تعلیم کو یہاں پر بلا کر ان سے ہم نے ڈسکس کیا اور ان کی رائے اور آراء اپنے ارباب اختیار تک ہم نے پہنچائی ہیں. آج ہم آپ کی جانب آئے اور آپ کے پاس سوال جو میں عرض کروں گا کہ 2 دن تک تو ہم اسکول کی بندش کے خلاف جو بھی صورتحال تھی ہم بات کرتے رہے اور اپنی رائے دیتے رہے, گزارشات کرتے رہے اور ایک سیر حاصل گفتگو ہم اس کے اوپر کر چکے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک بہت سافٹ کارنر دیا گیا ہے کہ جن اداروں میں پیپرز چل رہے ہیں وہ پیپرز اپنے روٹین کے مطابق جاری رہیں گے. یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں آپ کی جانب جو میرا سوال کا مقصد ہے وہ صرف یہ کہ یہ ہم نے گفتگو تو کر لی, کیا کیا مسائل ہمیں جی ہمارے پاس کیا کیا مسائل جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اداروں کو چلانے کے لیے پورے سال جس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کا خاص طور پہ اسد بھائی آپ کا, وسیع بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے کراچی پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کو یہاں پہ انوائٹ کیا اس پروگرام میں, جو کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل ستائش, قابل تعریف پروگرام یہاں پر آپ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں. جیسا اسد بھائی آپ نے پرائیویٹ اسکول کے مسائل کے اوپر مجھ سے سوال کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کڑوا سچ ہے
کہ اصولاً دیکھا جائے تو ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ ریاست جو ہے وہ فیل ہوئی ہے جب یہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اتنی تعداد میں وجود میں آئے ہیں۔ اب جب پرائیویٹ اسکولز اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے، اگر ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم فیسیلیٹیٹ کریں۔ لیکن دیکھا اس کے برعکس جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز پہ بھاری بھرکم سینکڑوں کی تعداد پہ تو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ انکم ٹیکس پرائیویٹ اسکولز پے کر رہے ہیں، آپ کے EOBI پرائیویٹ اسکولز پے کر رہے ہیں، سندھ سوشل سیکورٹی سیسی پرائیویٹ اسکولز پے کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس پرائیویٹ اسکولز پے کر رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس پرائیویٹ اسکولز پے کر رہے ہیں، پروفیشنل ٹیکس پرائیویٹ اسکولز پے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ٹریڈ لائسنس وہ بھی پرائیویٹ اسکولز اب پے کر رہے ہیں، کیونکہ جس ایک 2000 میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2019 میں ایک پرائیویٹ اسکول نے DMC کے خلاف سیشن کورٹ میں کیس کیا، اس کی ججمنٹ بھی آئی کہ پرائیویٹ اسکولز پہ ٹریڈ لائسنس لاگو نہیں ہوتے، لیکن اب دیکھیں آپ ٹاؤن کا سسٹم ہے، نظام ہے، تو اب پرائیویٹ اسکولز کو چلان دیے جا رہے ہیں ٹریڈ لائسنس کے۔ تو میں یہ گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہمیں تو پھر یہ کیسے نظام آگے چلے گا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ اسکولز کے لیے خاص طور پر ایک ایجوکیشنل ٹیرف نکالیں اور پرائیویٹ اسکولز کو ان ٹیکسز سے جو ہے وہ استثنا دیں، بہت تاکہ ہی خوبصورت جو ہے نشاندہی بھی کی، اور اس کے حوالے سے آپ نے راستہ بھی بتا دیا کہ کس طرح جو ہے ان کو پرائیویٹ اسکولز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ میں عارف خلجی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کراچی پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے جو ہے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ وائس کے اس اسٹیج پہ تشریف لائے، آپ نے کیسا دیکھا پروگرام ہمارا اور کس طرح بچوں کی محنت، آپ کیا جو ہے فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو ہماری سب سے پہلے تو میٹرو چینل کی طرف سے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس پروگرام میں بلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور اس سے کافی بچوں میں اویئرنیس وغیرہ آتی ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے، اور دین تعلیم کے بارے میں انسان سیکھتا ہے کہ دین کیا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا بچے ابھی کافی کوسچنس کیے آپ نے، اس سے کافی بچوں نے جواب تقریباً صحیح دیے، صرف ایک بچے کی مسٹیک نہیں، باقی سب کے صحیح تھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو اور بڑی محنت کے ساتھ بچے، میں تو بڑی سر میری تو بڑی دلی خواہش ہوگی کہ اگلے سال جو میرے اسکول سے بچے ماشاءاللہ یہاں پر آئے اس میں حصہ لیں۔ بالکل ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان ممتاز سماجی رہنما عبدالباقی خان صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ کیسے مزاج ہیں عبدالباقی بھائی آپ کے؟ آپ نے کیسا دیکھا اس مقابلے کو؟ مجھے بہت خوشی ہوئی بچوں کو دیکھ کے، بچوں میں جو ہے کمپٹیشن آپس میں ہوا، بچوں نے جو کویشچنس کے جواب دیے، بہترین بچوں نے اپنا کویشچن کے جواب دیے اور تقریباً صحیح دیے۔ تو ماشاءاللہ میٹرو چینل نے مجھے یہاں انوائٹ کرا، میں ان کا شکر گزار ہوں اور مجھے یہاں آ کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوا تو ہمارے اسکول سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے بھی یہاں پر آئیں، ضرور انشاءاللہ تعالی دینی نالج میں اپنی اویئرنیس جو ہے وہ میٹرو چینل۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ مہمانان گرامی کا۔ شیخ وسیع احمد اویسی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے۔ وسیع بھائی ماشاءاللہ آج کا مقابلہ بڑا سخت رہا، یقیناً آج ججمنٹ میں مجھے لگ رہا ہے آپ کو پریشانی ہوئی ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ تینوں تعلیمی ادارے کراچی کے بڑے ادارے ہیں، الصفا اکیڈمی کراچی کے بڑے اسکولز میں شمار ہوتا ہے، ماشاءاللہ نالج انگلش اسکول ہمارا نارتھ کراچی کا بڑا اسکول ہے ماشاءاللہ، ان کے اندر ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور الشجرہ اسلامک اکیڈمی یہ تو ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ دونوں اسٹوڈنٹ، اور یہ ادارہ بھی بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ تینوں ٹیم نے اچھا کمپٹیشن کیا اور بڑے کانفیڈنس سے سوالات کے جوابات دیے۔ بس ایک نروس ہو گئے ایک دو اسٹوڈنٹ، تھوڑا وہ بھی تھا کہ بھائی سفر سے آئے فوراً اور آ کے اسٹیج کے اوپر آ جانا۔ بہرحال یہ کہ ان کے لیے آپ کو مبارکباد، سیمی فائنل کے لیے آپ نے کوالیفائی کر لیا، اور آپ کو جو ہے ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو جو ہے نا پھر موقع دیں گے انشاءاللہ، پھر دوسرے کمپٹیشن میں آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ۔ ہر سال ہمارا رمضان المبارک میں ہوتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہم 12 دن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر موقع دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آخر میں آتا ہوں اب اپنے منور حمید صاحب کی جانب۔ منور بھائی، آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کو دیکھا، اس کے بعد آپ کیا اس بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمائیں گے اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ نہیں، بہت اچھا لگا کہ ان اسٹوڈنٹس کو اس کم ایج میں اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ لوگ ٹی وی چینل پہ لائیو کوریج کے ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں تو نہ صرف ان کی لرننگ ہو رہی ہے لیکچرز کی، مختلف ٹاپکس کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تربیت بھی ہو رہی ہے خاص طور پر۔ بے شک ایسے ہی ہے جی،
تو قابل ستائش ہے آپ کا چینل اسد بھائی، آپ کی پوری ٹیم. الحمدللہ آپ تینوں مہمان گرامی کا بہت شکریہ، جناب منور حمید صاحب، جناب عارف خلجی صاحب، جناب عبدالباقی صاحب، شیخ وسیم دویسی صاحب. ناظرین کرام، علم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس سے نشو و نما ہوتی ہے، جس سے انسان کی ذہنی تشکیل ہوتی ہے، جو علم اضافے کا باعث بنتی ہے. یقیناً اگر علم ہوگا تو انسان ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے، اگر علم نہیں ہے تو انسان ایک اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا. اس لیے اپنی خدمات تعلیم کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے دینی چاہیے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. یقیناً اللہ کریم نے اس کی بہت جزا رکھی ہے. میں وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کو یہاں پر آپ مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپنے چیئرمین صاحب کو اور پوری ٹیم. جس طرح روزانہ کی بنیاد پر تیاری کر کے ہم یہاں پر آتے ہیں، اللہ کریم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے اور آج کی مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی کل نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے اسکولز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.